پاکستان میں رہا تو، لیکن ازراہ تفنن یوں ہی وقت گزارنے کے لیے پوچھنے لگا، مولوی صاحب یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ آپ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، آپ نے اس کے ریوالور کی طرف اشارہ کیا، پسٹل کی طرف، یہ کیا؟ اس نے کہا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا یہ ہم کو تو ہمارے آفیسر نے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ ہمیں ہمارے آفیسر نے دیا، یہ سرکار غوث اعظم نے دی تصویر، درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ موروثی وہ تجویز تھی آپ کے ہاتھ۔ اس نے کہا اچھا آپ کا بھی ہتھیار میرا بھی ہتھیار، آپ کے پاس یہ میرے پاس یہ، لیکن دیکھیے میرا ہتھیار کیا کام کرتا ہے۔ اس نے لوڈ کیا اور درخت کے اوپر ایک چیل بیٹھی تھی، اس کی طرف رخ کر کے ایک فائر کر دیا، وہ چیل دھڑ سے نیچے آ کے گر گئی۔ اس نے کہا ویل میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے۔ آپ نے اس کو تسبیح لگائی اور فرمایا جا واپس اڑ کے درخت پر بیٹھ جا۔ وہ چیل دوبارہ اڑی اور درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ہتھیار کام کرتا۔ زندگی موت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن یہ مقام تکوین ہے کہ جس کے لیے مولانا روم فرماتے ہیں گفتائے او گفتائے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، کہ بولنا بندے کا ہوتا ہے لیکن آواز اللہ کی ہوتی ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے لیکن بصارت اللہ کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن سماعت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، پیر بندے کے ہوتے ہیں اور چلنا اللہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، سرکار کی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں ان کے وہ پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یمشی بہا، حتیٰ کہ میں اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب خود معاذ اللہ خدا پیر نہیں بن جاتا، لیکن خدا کی تجلی اس بندے پر پڑتی ہے۔ اور یہ مخلوق تو بالکل عجیب عجیب معاملات ہیں، کسی ولی کی طاقت کو نہیں مانتے۔ ایک نسل ایسی بھی ہے، ایک جانور ایسا بھی ہے کہ وہ ولی کی طاقت کو نہیں مانتا، جن کی طاقت کو مانتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے، بابا صاحب یہ سب صحیح ہے لیکن یہ تو خدا کی طاقت ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا مردے کو زندہ کر دینا، ایسی باتیں نہیں کیا کر رہے ہیں آپ، تم سائنسی دور میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا سائنسی دور میں خدا کی طرف سے عطا کردہ قوتیں ختم ہو گئی، ولایت ختم ہو گئی، اللہ کا دینا بند ہو گیا، بندوں کا لینا بند ہو گیا، اللہ کی طرف سے عطائیں بند ہو گئی، بندوں کے دامن دریدہ ہو گئے؟ سائنسی دور میں کیا یہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ میں تو سمجھتا ہوں جب عمارت کمزور ہو جاتی ہے تو زیادہ ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ پہلے تو 4 ستون لگے ہوں، لیکن اگر چھت کمزور ہو جائے تو ایک لکڑی کا بھی بیچ میں لگا دو، 5 ہو گئے، ادھر سے گر رہا ہے ادھر بھی ایک لکڑی پھنسا دو بیچ میں، ہوتا ہے نا؟ تو اب تو زیادہ ولیوں کی ضرورت ہے، اور ہیں بس ہماری نگاہوں سے پوشیدہ، ورنہ ولایت تو سستی ہو گئی ہے۔ جو چیز مارکیٹ سے غائب ہو جائے، پیاز غائب ہو جائے اور پیاز کسی کے پاس ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا؟ تو ابھی تو نیکی مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے نا، سب جگہ خرافاتیں ہیں۔ تو اب جو تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے، پہلے زمانے میں 10 سال کام کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اب 1 سال میں جب اللہ اللہ کرتا تو اسے وہ مقام مل جاتا تو پرانے زمانے میں 10 سال میں لوگوں کو ملتا تھا۔ اب تو بہت حالات تبدیل ہو گئے۔ تو سرکار غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس مقام پر شاذ و نادر ہی اولیاء کرام، اور آپ کا فیض ہر سلسلے میں جاری ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں چشتیہ سلسلے میں بھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ولیوں کی گردن پر ہے۔ 70 اولیاء اکرام، بڑے بڑے عظیم اولیاء اکرام اس زمانے کے آپ کی محفل میں موجود تھے، ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ ایک بزرگ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، وہاں حاضر تھے حضور کی محفل میں، انہوں نے سرکار غوث اعظم کا قدم مبارک لیا منبر سے اور اپنی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ لیجیے، آپ نے صرف زبانی کہا، میں نے آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھا۔ خیر محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے۔ ان کے جو مرید تھے نا، انہیں بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہے، ہم تو آپ کو مانتے ہیں اور آپ نے آج یہ کیا کیا۔ بے شک عبد القادر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، دلوں میں اتر جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے. لیکن آج آپ نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے کہہ دیا محفل میں قدم ہاتھ یا رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اور آپ نے قدم اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ لیا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ یہ عبد القادر نہیں کہہ رہا تھا، رب اس سے کہا رہا تھا. اگر میں ایسا نہ کرتا تو ولایت سلب ہو جاتی، ولایت چلی جاتی. تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ سرکار غوث اعظم نے یہ فرمایا اپنی زبان سے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو 70 اولیاء کرام نے تو وہاں گردن جھکا دی تھی آپ کی محفل کے اندر. اور جتنے اولیاء کرام عالم ارواح میں تھے یا دنیا کے جس کونے میں چپے میں تھے، عالم کشف کے ذریعے انہیں پتہ لگا، ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. سرکار غوث اعظم نے وہیں فرمایا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین جو اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت ہے، اس نے ہمارا یہ قول سن کر اس قدر تواضع اختیار کی، اپنے سر کو جھکایا کہ زمین تک اس کا سر لگ گیا، اور اس نے کہا بل قدما کا عینی علی راسی، کہ بلکہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، آپ کا قدم میری آنکھوں پر اور میرے سر کے اوپر ہے. اور اس کی اس تواضع کے سبب غیاث الدین کے بیٹے معین الدین کو اس کی اس تواضع کے سبب ہم اسے ہند کی ولایت عطا کریں. ملی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے، لیکن ریکمینڈڈ تو آپ نے فرمائی تھی نا. خواجہ غریب نواز کی بات ہو رہی، اور دوسرے سلسلوں میں عرض کر چکا ہوں سرکار غوث اعظم کا سلسلہ، طریقہ، سرکار کا فیض، سرکار کی عنایت کس طریقے سے جاری ہے. کہ شیخ نجیب الدین سہروردی آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان کا بیٹا تھا شیخ، بھتیجا تھا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی، مدرسے میں پڑھتے تھے، عالم بن گئے. بھتیجے کو لیا سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ متداولہ تمام علوم کی تکمیل کر چکا ہے، اب یہ صرف نحو بھی جانتا ہے، منطق بھی جانتا ہے، کلام بھی جانتا ہے، فلسفہ بھی جانتا ہے، یہ سارے علوم اس نے حاصل کر لی ہیں. آپ اس کا امتحان لیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اچھی کسی جگہ لگ جائے. آپ نے صرف نحو کے 2-4 سوال پوچھے، اس لڑکے شہاب الدین نے جواب دیا. آپ نے قریب بلایا، اپنا دست کرامت ان کے سینے پر پھیرا اور پھر پوچھا کوئی سوال، اب جواب دو. وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ ایسا لگا جیسے بالکل خالی ہو گیا، سب کچھ مٹ گیا. وہ سینہ جو پہلے علوم و معارف کا سمندر تھا وہ سارا خالی ہو گیا. اب سرکار غوث اعظم نے قریب بلایا، سینے سے لگایا. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب میرے سینے کا یہ حال تھا کہ جیسے بہر بے قرار ہو، دنیا کا کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اصل میں جو دنیاوی علوم سینے کی تختی پر، دل کی تختی پر لکھ دیے گئے تھے، اور ان کے جو منفی اثرات مولویت کے حوالے سے منفی اثرات مرتب ہونے تھے، سرکار غوث اعظم نے اپنے دست کرامت سے اس کو صاف کر دیا. اور جب تختی صاف ہو گئی تو پھر دنیاوی اور دینی سارے علوم لکھ دیے، عطا فرما دیے. اور آپ سے ایک سلسلہ نکلا، ایک سلسلے کے بانی بنے آپ، سہروردیہ سلسلہ، جس کے ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ تو سرکار غوث اعظم کا کرم ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائی. سرکار غوث اعظم کا چرچا ہوا بغداد میں، لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ولی آیا، بڑے بڑے اللہ والے تھے، اور ان اللہ والوں کی گونج، ان اللہ والوں کی جو بلندیاں تھی وہ مان پڑ گئی، روشنیاں تھیں وہ مان پڑ گئی. کتنے بڑے بڑے ستارے ولایت کے تھے، ان کی روشنیاں ختم ہو گئی. سرکار غوث اعظم کا ذکر ہونے لگا. ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ حضور آپ کے مراقبے کا، آپ کے مکاشفے کا بڑا چرچا ہے، آپ کا بڑا نام ہے، شیخ کبیر کہلاتے ہیں، آپ یہاں بغداد میں ایک عرصے سے تشریف فرما ہیں. حضور عبد القادر نامی ایک ولی آیا بغداد میں، کہتا ہے جیلان کا، اس کے نام کا بڑا شہرہ ہے. کیا حقیقتاً وہ اللہ کا بڑا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اسے ولایت ملی ہے، یا یوں ہی کوئی پبلسٹی ہے، کوئی شہرت کی دکھاوا ہے؟ ان بزرگ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، سر اٹھایا اور فرمایا بیٹے تو زمین پر، تو بغداد میں اس کی شہرت کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم میں آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان اس کا چرچا سنتا ہوں. اور مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ہم تو اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے نا، کسی سے محبت کریں تو، لیکن اللہ شراکت چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کروں دوسرے بھی اس سے محبت کریں.